پیارے بہن بھائیوں، کیا حال ہے؟ میں مرشد بابا لائن آج ایک نئے پنگے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایک دو دن سے سیاست میں کافی گہما گہمی ہو گئی تھی، اور پوری قوم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، خاص طور پر اسٹیبلشمنٹ اور حکومت وقت کو، کہ ان کی محنت سے 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو گئی 2/3 میجورٹی کے ساتھ، تو جس کے تحت اب نیا سسٹم چلے گا۔ تو اس آئینی اس کے پاس ہونے کے بعد پی ٹی آئی تو بڑھ گئی، ٹھیک ہے جی، یہ تو کنفرم ہے۔ اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو مولانا نے کی ہے سیاست، مولانا صاحب سلوٹ یو۔ میں نے کم سیاستدان ایسے دیکھے ہیں، 6 سیٹوں کے ساتھ اس نے حکومت وقت اور سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی کو گھما کے رکھ دیا ہے۔ اور مولانا کی سیاست کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، چاہے اب ان کو جھوٹی گالیاں نکال رہے ہیں، ڈیلر کر رہے ہیں، وہ تو انہوں نے کرنا ہی ہے۔ اور لیکن مولانا کی جو پالیسی تھی اس نے تو بس سلوٹ ہی کہہ سکتے ہیں۔ مولانا نے عمران خان کو یوز کیا، عمران نے مولانا کو استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کی اسٹیٹ پاور کو یوز کرنے کی کوشش کی اپنے حق میں، لیکن مولانا بہت تیز آدمی ہے۔ مولانا زیادہ سمارٹ نکلا، اس نے عمران کو استعمال کر کے اسٹیبلشمنٹ سے کچھ نہ کچھ تو حاصل کر ہی لیا ہے، اور ایسے نہیں مولانا اتنی ایزی آ سکتا، تو کچھ فائدے تو حاصل ہوئے ہیں ان کو، اور وہ عمران خان سے بہتر ثابت ہوا ہے۔ خان خود کو بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے، لیکن مولانا نے جیسے اس کو گرایا ہے تو وہ خان تو بڑھ گیا۔ اور خان کا ایک اور بھی تھا، وہ کیا اس کا نام ہے، میرے ذہن سے نکل رہا ہے، اچکزئی، اس کو استعمال کیا کہ جی یہ ہماری طرف سے جی ہوگا، جی یہ نمائندہ، جی یہ سیاسی پارٹیوں سے بات کرے گا، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرے گا، اس کا وہ سکہ بھی جو ہے نا وہ فیل ہو گیا۔ تو وہ ہونا ہی تھا، کیونکہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اس بندے کی نیت ہی جس کی گندی ہو، پھر وہ اس کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو سب یہی کہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عزت و ذلت وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو عزت دے اور جس کو ذلت دے۔ تو جب یہ وزیر اعظم تھا اس ٹائم اس کو عزت اللہ نے دی ہوئی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو عذاب دیا ہوا تھا۔ اب دوسرے وزیر اعظم ہیں تو ان کو بھی یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ہی دی ہے، کسی نے نہیں۔ اور وقت کا فرعون جو ہے نا وہ اب ذلیل ہو رہا ہے، اور 26ویں ترمیم کے بعد شاید وہ جیل سے اب اس کا نکلنا بھی مشکل ہو جائے، کیونکہ حالات جو ہے نا وہ اس کی فیور میں نہیں جا رہے، کہ یہاں تک ہو گیا کہ زین قریشی نے بھی جو ہے نا وہ ڈیل کر لی ہے اپنے باپ کی رہائی کے لیے، کہ اس نے تو باہر نہیں آنا تو میں اپنے باپ کو تو باہر نکالوں۔ اب اس کو بھی وہ گالیاں، وہ شیخ مروت صاحب نے تو اتنا یہاں تک بول دیا کہ جی اس نے اپنی بیوی کو بیچا ہے اور پیسے لیے ہیں اور اپنے باپ کے لیے ڈیل کی ہے، تو فارورڈ بلاک بھی ان میں بن گیا ہے۔ اور اب یہ طریقے استقلال کی طرح، اصغر کی طرح اب یہ پارٹی بھی نا اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے، اور اس کے کریکٹر بھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کی بہنوں نے احتجاج، ان کو پتہ تھا تشدد بھی ہو سکتا ہے، گولی بھی چل سکتی ہے، وہ خود ہی گرفتاری دے دی ہیں۔ دونوں بہنوں نے اتنے آرام سے، وہ پولیس والی آئی ہیں تو ان کو ہاتھ پکڑا دیا اور جا کے گاڑی میں بیٹھی گئی ہیں کہ چلیں جی ہم تو بچے نا، یہ تو کہنا دیکھیں ہم نے گرفتاری دی ہے، تو کس کائے کی؟ اب ایک میں 5 پرچے ہو گئے، ایک کے 10 پرچے، چلو ذرا موجے کرو نا، آپ کے بھی لگے، آپ کو آپ کا بھائی وہاں کیا کر رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے نا جنرل عاصم منیر حافظ صاحب، لو یو۔
آپ نے جس طرح ملک کو جس مقام پہ سے اٹھا کے واپس پٹری پہ ڈالا نا، یہ آئی پراؤڈ یو آر اوور جرنل. اور فوج کے اندر بھی آپ نے جو پی ٹی آئی کے سپورٹر تھے ان حامیوں کا بھی آپ نے صفایا کر دیا، اور جو چند چھپے ہیں وہ بھی انشاءاللہ مجھے پتا ہے وہ بھی آپ سامنے لے آئیں گے. اور پی ٹی آئی کا سوشل ونگ بھی آپ نے وار دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ بڑھ گیا، تو سوشل ونگ بھی ان کا اب بڑھ گیا ہے. تو ابھی ان کے پاس چوائس کوئی نہیں ہے سوائے ڈیل کرنے کی، اور ڈیل حکومت ان کے ساتھ کرے گی نہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ حکومت نے بھی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں سجی دکھا کے کھبی ماری ہے ان کو، ٹھیک ہے، اور کیسے ترمیم پاس ہوئی ہے. اور یہ بندہ اپنی تقریروں میں ہر جگہ اس نے امریکہ کو، جی امریکن نے میری حکومت گرائی ہے جی، وہ سائفر کا شعور اس نے ڈالا ہوا تھا کہ امریکن میرے خلاف تھے اس لیے امریکن نے ایسے کیا ہے، تو یہ پاکستانی حکومت جو یہ یوز ہوئی ہے. اور ابھی آپ دیکھیں 60 کانگریس کے ممبروں نے وہاں پہ ایک قرارداد پیش کی ہے اس بندے کے لیے، اپنے ایجنٹ کے لیے، کہ اس کو رہا کیا جائے، اس کے حامیوں کو رہا کیا جائے، اور ان پہ پرچے ختم کیے جائیں. اور حکومت وقت کو انہوں نے پریشرائز کیا ہے کہ آپ خط لکھیں تو اس کو جیل سے باہر لے کے آئیں. ان کو کیا تکلیف ہے؟ ان کو صرف تکلیف یہ ہے کہ یہ ان کا ایجنٹ ہے، ان کے حقوق کے لیے کام کر رہا تھا، ٹھیک ہے. اور اس نے چائنا سے، رشیا سے ہمارے تعلقات خراب کرنے کی بہت کوشش کی، اور بہت ایسے اس نے کام کیے کہ سی پیک پہ کام اس نے روک دیا. اور ابھی بھی امریکہ کو جو تکلیف ہے نا وہ سی پیک کی ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یہی آ کے بندہ روک سکتا ہے. اور یہ ہمارے ملک کے لیے کسی بھی طرح سے صحیح نہیں ہے. میں یوتھ کو بھی یہی بولوں گا کہ حالات آپ کے سامنے کھل کے آ رہے ہیں. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ کانگریس کے 60 ممبر اس کے مامے لگتے ہیں. کیوں انہوں نے یہ قرارداد پیش کی ہے، کس وجہ سے؟ ٹھیک ہے، یہ تو کہتا تھا کہ وہ میرے اینٹی ہیں، ان کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے، انہوں نے میری حکومت گرائی ہے، ٹھیک ہے. تو اب بھی وہ اس کے ابو جی بنے ہوئے ہیں. تو پاکستان کی خیر مانگیں، اور گیم از اوور نیازی، دیٹس اٹ، نف از انف. اب تم اپنے انجام کو پہنچو گے، اور تمہاری پارٹی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کے طریقے استقلال کی طرح بکھر جائے گی. تو ابھی آپ اپنی سزا پوری کرو، دیکھو آپ کو کتنے سال کی سزا ہوتی ہے، پھر جب آؤ گے تب کی باتیں ہوگی. پاکستان زندہ باد. ٹیک کیئر گائز.